رہنمائی لیتے ہیں۔ اب کیا آپ کی ذمہ داری ہے؟ مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے؟ مبلغ کے پاس ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ مبلغ کے پاس ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ کائنات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، یہ دعویٰ صرف فرعون کا تھا، کیا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے لیے تبلیغ کے لیے بھیجا، دعوت کے لیے، تو یہ نہیں کہا کہ موسیٰ جا کے اپنا عصا اس کے سر پہ مار دو، کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، موسیٰ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ آج تھوڑی سی ہماری عادت کے برخلاف کام ہو جائے تو ہم تو فوراً مسجد سے بھی نکال دیتے ہیں، دین سے بھی نکال دیتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کسی شخص میں 90% خامیاں ہوں اور 10% اس کا اسلام کے ساتھ اتصال ہو تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا، بنیادی عقائد کے علاوہ۔ بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اللہ کی توحید ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ پر ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گالی کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من سلم الناس من لسانی، سب سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول۔ یہ نہیں کہ مجھے محراب و منبر مل گیا ہے میں جو مرضی کہتا چلا جاؤں، جس سے جو مرضی منسوب کر دوں، بغیر تحقیق کے جس پہ مرضی تہمت لگا دوں، نہیں۔ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں نے تحقیق کرنی ہے۔ اور پھر اگلی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی میں عیب موجود ہے اور اس عیب کو بیان کرنا بھی غیبت ہے۔ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے اور آپ نے اس کی طرف منسوب کیا، وہ تو تہمت ہے۔ آج ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج آپ کے ملک کے اندر یا دنیا کے اندر ایک جھوٹی خبر سے کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بریکنگ نیوز، دھماکہ، کراچی میں دھماکہ، اسٹاک ایکسچینج، کاروبار سب رکتا ہے، بعد میں کہتے ہیں وہ سلنڈر پھٹ گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے پاس جس طرح یہ میڈیا ایک طاقت ہے، محراب و منبر ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ کو محراب، آپ کی مصلحتوں کے خلاف بات ہوگی، آپ کے مفادات کے خلاف بات ہوگی، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ کو وہ بات آپ کے اساتذہ اور آپ کی جو ایک ڈگر ہے اس کے خلاف بھی نظر آئے گی، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ حق ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اکابر پرستی کا مطلب خدا پرستی نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اگر ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں کہ میری بات قرآن اور سنت کے مطابق تمہیں حکم دوں تو ماننا ورنہ نہ ماننا، تو ان سے بڑا بھی کوئی ہے؟ کہتے مولانا صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ادھر اکابر جی، تو میں نے کہا مجھے قرآن نے کہا ہے اکابر پرست نہیں بننا، کیا بننا ہے؟ خدا پرست بننا ہے، اللہ کا ماننے والا بننا ہے، اللہ کے رسول کا ماننے والا بننا ہے۔ میرا اکابر اس وقت تک میرا بڑا ہے جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق چلے گا، اور اگر وہ قرآن و سنت کو نہیں مانتا اور اس کے احکامات کے خلاف جاتا ہے تو وہ میرا اکابر نہیں ہے، کیونکہ میری اس سے محبت اور عقیدت کس وجہ سے ہے؟ اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے چہرے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے ہاتھوں کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے لمبے چوغے کی وجہ سے نہیں ہے، میری اس سے عقیدت قرآن و سنت کی وجہ سے ہے۔ اور اگر اس میں وہ ڈنڈی مار رہا ہے تو پھر میں اس سے عقیدت کیوں رکھوں گا بھائی؟ دو چیزیں آپ کو عزیز ہونی چاہیے، ایک آپ کا دین اور ایک آپ کا وطن۔ حب الوطن من الایمان۔ آج میں رہتا
پاکستان میں ہوں، کھاتا پاکستان میں ہوں، سوتا پاکستان میں ہوں، پاسپورٹ میرا پاکستان میں ہے، اور مجھے کبھی دائیں والا کوئی اچھا لگتا ہے، کبھی بائیں والا کوئی اچھا لگتا ہے، تو ادھر چلا جاؤں، میں ادھر کیوں رہ رہا ہوں؟ اس وطن نے مجھے عزت دی، اس وطن نے مجھے تکریم دی. میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو دینی آزادی، اسلامی آزادی، قرآن و سنت کی آزادی پاکستان میں ہے، 57 اسلامی ممالک میں کہیں نہیں. یہ میں بڑے دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر میں بھی انہی کاموں میں پڑ جاؤں جن کاموں میں ایک دنیا دار پڑا ہوا ہے، تو مجھے یہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ میں بھی یہ دیکھوں کہ میرا ٹھاٹ باٹ تب رہے گا صدر صاحب جو مسجد کے ہیں اس کی شان کے مطابق میں قصیدہ بیان کروں؟ نہیں. میں واللہ حلفاً آپ کو کہتا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے دین سے 10% مخلص ہو جائیں، 90% وہ آپ کے لیے سارے دروازے کھول دیں. کتنے پرسنٹ؟ 10% اللہ کے دین سے مخلص ہو جائیں. ہم وہ 10% بھی مخلص نہیں ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، توحید بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، رسالت بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت صداقت بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. یاد رکھیے آج کا دور فتنوں کا دور ہے. اپنا ایمان اس لیے خراب نہ کرنا کہ فلاں مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے. ہمارے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت ایمان کا حصہ ہے، سر کا تاج ہے. کوئی توہین کرے اہل بیت کی تب بھی مسلمان نہیں رہتا، صحابہ کی کرے تب بھی نہیں رہتا. تقابل کی ضرورت کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی اپنی شان ہے اور سیدنا علی کی اپنی شان ہے. جو صدیق اکبر حسنین کریمین کے لیے کھڑے رہتے ہوں ان کی شان کم ہوگی؟ یہ میں بھی نہیں بتاتا. کبھی سیدنا امام حسن کی تاریخ کسی نے آپ کو بتائی؟ 8 سال 7 سال پڑھ کے آپ جا رہے ہیں، کیا کبھی کسی نے آپ کو سیدنا حسن کی تاریخ بتائی؟ نہیں بتاتا. کیوں نہیں مولوی بتاتا؟ اس لیے کہ اس سے جھگڑا نہیں نکلتا، صلح نکلتی ہے. نہ ادھر والا بتاتا ہے نہ ادھر والا بتاتا ہے. یہ نہیں بتاتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید کاغذ پہ مہر لگا کے دستخط کر کے سیدنا امام حسن کو بھیج دیے تھے کہ جو فیصلہ کرے مجھے قبول ہے. اور یہ 50,000 کا لشکر لے کے کھڑا تھا شہزادہ. اس نے کہا بس میں اپنے نانا کی امت میں اختلاف نہیں چاہتا. کبھی امام حسن کانفرنس دیکھی ہوتی ہو؟ نہیں ہوتی. کیا سیدنا امام حسین صرف اہل تشیع کے ہیں؟ ہمارے نہیں ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جنت میں تو جانا ہی سارے نوجوانوں نے. تو ان کا سردار کون ہے؟ حسن و حسین. کیوں نہیں ہم کرتے امام حسین پہ کانفرنس؟ نہیں بتاتے ہم لوگوں کو. اسی طرح توحید میرا تعمیر چلتا رہے. بڑی نعمان حاجر صاحب ناراض ہی نہ ہو جائے. میں نہیں بتاتا کہ شفا دینے والا اللہ ہے. یہ دعائی اور یہ تعویذ سبب تو ہو سکتا ہے، لیکن شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. اولاد کس نے دینی ہے؟ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے ڈاکٹر، اولاد نہیں ہے. اگر ڈاکٹر اولاد دے سکتا ہوتا تو پھر ڈاکٹر کے ہاں بے اولاد کوئی ڈاکٹر بے اولاد ہوتا ہی نہ. مولوی دے سکتا ہوتا کوئی مولوی بے اولاد نہ ہو. لیکن ہم نہیں بتاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ تعویذ بک رہا ہے. جو امام اولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا توحید میں نے توحید اس جملے سے سمجھی. حضرت لاہوری فرمایا کہ مشرکین مکہ لات عزا منات کو اللہ نہیں مانتے تھے، اللہ نہیں مانتے تھے. تو کہتے یہ نائب ہیں، جس طرح ہم نے ہے نا یہ پیر صاحب حضرت صاحب پھوک ماریں گے تو یہ اولاد دے دے گا، یہ رزق دے دے گا، یہ شفا دے دے گا، یہ فلاں دے دے گا. ہم نے کہا وہ یہی مانتے تھے، اللہ نہیں مانتے تھے. کہتے یہ اللہ کے نائب ہیں. ان کی بات اللہ ٹالتا نہیں، ہماری بات سنتا نہیں، جبکہ یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ بھی نہیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ مُؤْمِنًا، وَإِذَا سَأَلَكَ مُسْلِمًا، نہیں.
کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرا بندہ پوچھے، میرا بندہ، اللہ کے تو سب بندے ہیں، وہ رب العالمین ہیں۔ آج یہاں